آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ بہت جلد ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ $500 ملین صرف 5 مہینوں میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس مومنٹ کو ہم سب مل کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں بینکس بھی موجود ہیں اور 88,000 سے زائد اکاؤنٹس کھولے گئے، 97 ممالک سے یہ اکاؤنٹس کھولے گئے، اور پچھلے 1.5 مہینے میں صرف $243 ملین آئے ہیں، اوورال جو 500 ملین ہے اس میں سے۔ تو تیزی آ رہی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں فنڈز کی جس طرح سے آ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے، ان کو خراج تحسین، اور اس پہ مزید بات کریں گے۔ اور وہ شاعر نے کہا کہ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا اور کمٹمنٹ تھی، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ آپ کی وہ کہتے ہیں نا، جب دل نیک ہو، نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد رضا باقر صاحب جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، گورنر اسٹیٹ بینک، اور اس کے بعد کچھ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے جو زوم پر موجود ہے، وہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد ایک ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہے سرٹیفکیٹس کی جو کہ پرائم منسٹر دیں گے ان بینکس کو جن کی کارکردگی بہت ہی کمال رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات میں ضرور کروں گا، مختلف ڈیفیسٹس کی جب بات ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ جو ختم ہوا ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ جب آنیسٹ لیڈر ہوں، وہ لیڈر جس پہ قوم کو اعتبار ہو، اعتماد ہو، تو ملک کے حالات بدلتے ہیں، اور اس کا ہم ایک دیکھ رہے ہیں عملی مظاہرہ بھی، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز جتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا اور ثابت کیا۔ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ختم ہونا قوموں کے لیے جیت ہوتی ہے، لیڈرشپ پہ جب ٹرسٹ ہو۔ مزید خیالات کا اظہار کریں گے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم صاحب، وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب، معزز مہمان گرامی، اور خاص کر بیرون ملک پاکستانی جو آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور فیس بک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آج اسٹیٹ بینک کے لیے یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تقریب میں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $500 ملین کے حصول کا ہم اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ آج جیسا کہ سینیٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ 97 ممالک سے اوورسیز پاکستانیز نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیے ہیں اور 88,000 اکاؤنٹ کھول چکے ہیں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی ایک ویژن سے جو آپ نے اسٹیٹ بینک کو دی، اور آپ کی ویژن یہ تھی کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہماری قوم کا ایک بہت اہم اثاثہ ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے رستے آسان کریں کہ وہ پاکستان میں بینک کاری کریں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کی اس ویژن کی روشنی میں اسٹیٹ بینک نے کچھ اقدامات لیے جو پہلے کبھی ہماری تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایسا رستہ نکالا کہ بیرون ملک پاکستانی بغیر کسی بینک جائے، بغیر کسی ایمبیسی جائے، اپنا اکاؤنٹ اپنے گھر سے بیٹھ کے ڈیجیٹلی کھول سکتے ہیں۔ پہلے تاریخ میں یہ بھی نہیں ہوا۔ دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب یہ کی گئی کہ ان اکاؤنٹس کو ریپیٹریبل بنایا گیا، یعنی کہ اگر آپ اس میں پیسے لائیں گے، جب آپ نے باہر لے کے جانے ہوں تو آپ سے کوئی سوال، خاص کر اسٹیٹ بینک آپ سے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ ایک پرانی ویژن پرائم منسٹر صاحب یہ تھی کہ پیسے اندر لانے کا راستہ آسان کرو لیکن باہر کے لے کے جانے میں دقت پیدا کرو۔ آپ کی ویژن کے تحت ہم نے یہ بولڈ سٹیپ اٹھایا
کہ باہر کے لے کے جانے کا راستہ آسان کریں گے، اور جب وہ آسان ہوئے گا تو پھر لوگ خود ہی اس میں پیسے لائیں گے۔ لیکن تیسری چیز پرائم منسٹر صاحب جو کہ آپ کی ویژن کی روشنی میں، وہ یہ کی کہ یہ صرف ایک راستہ نہیں نکالا کہ بیرون ملک پاکستانی ایک سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیں، بلکہ ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے ایک لائف سٹائل بینکنگ پروڈکٹس کی بہت ساری آپشنز دیں، جس میں بل کی ادائیگی ہے، ای کامرس ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جو پہلے کبھی آفر نہیں گئے، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب جس کے لیے میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ایک راستہ دیا کہ بیرون ملک پاکستانی ہماری ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں آسانی سے ڈیجیٹلی ماؤس کلکس کے تھرو انویسٹ کریں۔ ان تین وجوہات کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب جو ہم نے سہولیات دیں، اس کی وجہ سے ہمیں آج بڑی خوشی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی رفتار میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو اس تقریب کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے وزیر اعظم صاحب کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ کی ویژن سے یہ ممکن ہوا۔ یہیں پہ آپ نے افتتاح کیا تھا 5 مہینے پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم کا۔ ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کا کہ جنہوں نے اس کو آزمایا، اور جو تقریباً 88,000 اوورسیز پاکستانی اس میں آ چکے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو آزمایا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے فائدے وصول ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ان اداروں کا، حکومت کا، جنہوں نے ہمارا اس میں ساتھ دیا۔ سب سے پہلے وزیر خزانہ صاحب، منسٹری آف فائنانس نے جس تیز رفتاری سے جو سیونگ سرٹیفکیٹس آگے لائے، وزیر خارجہ کا جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ویبینارز کیے، خاص کر FBR کا کہ جنہوں نے ٹیکسیشن میں بہت سہولیات دیں، اور یہ FBR اور ٹیکسیشن ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بہت گھبراتے ہیں، ان کو ایک سادہ راستہ دیا۔ لیکن اس تقریب کا مقصد نہ صرف شکریہ ادا کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب، ساتھ ساتھ کچھ پیغام بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا پیغام سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ آج تک اگر 88,000 اکاؤنٹ سے $500 ملین ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں وصول ہو گئے ہیں، تو ہم سب خود ہی اندازہ کر لیں کہ آگے اس میں کتنی گنجائش ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ 88,000 سے اتنے آ گئے ہیں۔ منسٹری آف اوورسیز کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کی تعداد 7 سے 9 ملین ہے، تو ابھی اس 7 سے 9 ملین سے 88,000 اکاؤنٹ سے اتنی وصولی ہوئی ہے۔ تو پہلا تو پیغام یہ ہے کہ ابھی ایک ہم ٹپ آف دی آئس برگ پہ ہیں، انشاءاللہ آگے اس میں بہت خوشخبریاں آپ کے لیے لائیں گے۔ دوسرا میرا پیغام ان بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ابھی تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو نہیں آزمایا۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم آپ کی امیدوں پہ، اور ہمارے جو بینک ہیں آپ کی امیدوں پر اس پہ پورا اتریں گے۔ میرا ایک اور ہے پیغام پرائم منسٹر صاحب کہ 3 اہم چیزیں ہوئی ہیں ابھی حال ہی، جس میں میں بیرون ملک پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ان اکاؤنٹس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ FBR سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب، آپ کی انٹرسٹ کی وجہ سے یہ آرڈیننسز پاس ہوئیں کہ اب جو بھی بیرون ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اس پہ جو اس کو منافع آتا ہے، اس منافع کی حد تک اس پہ جو ٹیکس کرتا ہے سورس پہ، وہ فل اینڈ فائنل ہے۔ اس کے بعد اس منافع کے لیے اس کو FBR میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیٹسفیکشن بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ان کی ٹیکس کی ادائیگی ہو گئی جو انہوں نے منافع کمایا۔ اس کے ساتھ ایک اور اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کہ ایک جو دقت آتی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو، وہ یہ آتی ہے کہ جب ہم اپنے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے ہیں تو ہمیں بینک چارجز بہت لگاتا ہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے $50 کٹ کے، ہمارے $70 کٹ کے پیسے بھیجتے ہوئے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایک ایسا راستہ نکالا ہے کہ بیشتر کورسپونڈنٹ بینکس جو ہیں جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے، اس پہ چارجز صرف $5 سے $9 تک ہوں گے۔ آپ جتنا اماؤنٹ بھیجیں $5 سے $9 تک، ایک بہت کمی آئی ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان بینکس کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب
ایک اور جو خوشخبری میں بیرون ملک پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو یورپ اور برطانیہ میں ہیں، ان سے ہمیں یہ ریکویسٹ آتی تھی کہ ہمیں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو یورو اور برٹش پاؤنڈ میں بھی میسر کریں، یہ صرف ڈالر میں تھا۔ تو منسٹری آف فائنانس کے تعاون سے آج یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ برٹش پاؤنڈ ڈینومینیٹڈ اور یورو ڈینومینیٹڈ سیونگ سرٹیفکیٹ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اب میسر ہے۔ تو میرا آخری پیغام وزیر اعظم صاحب اب ہمارے بینکوں کے لیے ہے، جن کے ساتھ ہی ہم نے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم شروع کی۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، ان 8 کا، اور اب ایک ہمارے پاس ایک نئے بینک بھی آ گئے، ان قریب 15 بینکس اس میں آ جائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سفر شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ میرا پیغام ان کے لیے ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی تعداد 7 سے 9 ملین ہے، ابھی 88,000 اکاؤنٹ کھلے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پوٹینشل ہے، آپ اس میں آگے چلیں، ان اوورسیز پاکستانیز کو اوور بورڈ کریں، اور ان کے لیے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس میں سہولیات لائیں آگے کہ ان کے لیے آسانی ہو، اتنی ہی آسانی ہو جو ان کو اپنے باہر کے بینکوں میں میسر ہے۔ آخر میں وزیر اعظم صاحب، میں بات وہیں پہ ختم کروں گا جہاں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ آپ کی ویژن سے، آپ کی یہ جو انسٹرکشنز تھیں حکومت کے لیے اور اسٹیٹ بینک کے لیے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آپ کی ہاؤسنگ کی مارک اپ سبسڈی اسکیم اور لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ اس کی ایک اور مثال ہے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں پرائم منسٹر صاحب ہم اسی کام پہ لگے رہیں گے کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا اور بینک سے بینکنگ کرنا وہ آسان ہو۔ مجھے اس میں پوری امید ہے پرائم منسٹر صاحب کہ ہم اپنی محنت سے آپ کی امیدوں پر، ہماری قوم کی امیدوں پر اور ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ رضا باقر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو کہاں سے کہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہاں جہانگیر خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، لیجنڈ ہیں اور امبیسڈر بھی ہیں، برانڈ امبیسڈر بھی ہیں ایک بینک کے ساتھ اس کیمپین پر۔ رمیز راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور رمیز راجہ صاحب نے ہمارے ایک ٹی وی سی کا وائس اوور کیا ہے، اور کمال کا وائس اوور کیا ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ویسے ہی ان سے کنیکٹ کرتے ہیں کرکٹ کامنٹری کے تھرو، تو انہوں نے بھی، ان کی آواز نے بڑا کردار ادا کیا ہے لوگوں نے جو تیزی سے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس چلی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں کچھ اوورسیز پاکستانیز اکاؤنٹ ہولڈرز جو اب کریں گے براہ راست وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گفتگو۔ پہلے میں دعوت دوں گا سیدہ پیکر زہرا صاحبہ، آپ مسقط عمان سے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت براہ راست۔ السلام علیکم، I am Peker Zahra and I work in Muscat for a bank. Roshni Digital Account میں believe کرتی ہوں is one of the best initiatives state bank and any government has ever launched for overseas Pakistan. I think state bank still اس کے scope کو further improve کر سکتا ہے، اس میں advisory services اور wealth management services include for Pakistani diaspora, especially for real estate sector. پلس نیٹ ریٹ آف ریٹرن آفٹر ٹیکس جو ہے ابھی گلف کنٹریز کے ریٹ آف ریٹرن کے کمپیریزن میں ابھی بھی اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، اسپیشلی US ڈالر میں، تو آئی تھنک اسے تھوڑا فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ لیول آف انٹیگریشن از پار ایکسلنس، اسپیشلی CDC اینڈ بروکریج سروسز، اینڈ آئی وش آل دا بیسٹ فار اسٹیٹ بینک فار دس انیشیٹو۔ جی بہت بہت شکریہ سیدہ پیکر زہرا۔ وقار یونس صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک اور کرکٹر۔ وقار یونس صاحب خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں حامد حسین شکاگو سے۔ جی حامد صاحب۔
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا. میں تقریباً 30 سال سے باہر ہوں اور ان 30 سالوں میں نے جو سب سے بہترین انیشیٹو دیکھا ہے جو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتا ہے اوورسیز پاکستانیز کو, وہ یہ انیشیٹو ہے. اور یہ جس طرح سے ایکسیکیوٹ ہوا ہے وہ اس کے لیے بھی میں اسٹیٹ بینک اور بینکرز جتنے بھی یہاں موجود ہے سب کو کنگریچولیشن کر دیتا ہوں کہ بہت ہی ایزی طریقے سے یہ سب جو ہے ہم نے جو ہے اکاؤنٹ کھولنا وغیرہ بہت ایزی تھا. اس میں ایک کوئکلی سجیشن ہے جو ان پرٹیکولر جو امریکہ میں پاکستانی سے ان کی وجہ سے ہے, ان کے لیے ہے کہ جو جس طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے, اس کے پروسیس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے تاکہ بینکوں کو جو ہے نا یہ انسٹرکشن دی جائے کہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے اس کو پرائیویٹ رکھا جائے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو جسے کہتے ہیں اپنا آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ کنسرن ہو. تو اگر وہ کنسرن کو ایلیویٹ آپ کر دیں تو زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے اور زیادہ لوگ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کریں گے اس سولوشن کو. لیکن دس از اے گریٹ سولوشن اینڈ آئی کنگریچولیٹ ایوری بڈی اینڈ آئی تھینک یو پرائم منسٹر ون مور ٹائم. such a great effort. So thank you so much. ہمارے ساتھ ہیں بحرین سے نور الرحمان عابد صاحب. محترم جناب وزیر اعظم صاحب, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف ہو رہا ہے, تو میں نے کہا اس کو کھولنے کا تجربہ کیا جائے. اگرچہ میری آئی ٹی سکلز تو بہت کم ہے لیکن پھر بھی کوشش کی میں نے اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. 20 منٹ میں سارا کام مکمل ہو گیا, لیکن صرف ڈاکومنٹیشن اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے اپنے کسی بچے کو انوالو کرنا پڑا. لیکن گھر بیٹھے بٹھائے اسٹیٹ بینک نے یہ اتنی بڑی سہولت دی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہ آج سے پہلے کبھی بھی اویلیبل نہیں تھی. اور سونے پہ سہاگا یہ جو نیا پاکستان اسلامک سرٹیفکیٹ متعارف ہوئے ہیں, یہ بہت ہی دیرینہ خواہش اور ضرورت تھی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے. اس کو متعارف کرا کے تو بہت بڑا احسان کیا آپ نے پاکستان کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی. تو اس کے لیے تو بہت ہی ہم خوش ہیں. اور میں بینکنگ میں ہوں, ایک بہت بڑے اسلامک بینک کا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں. پوری بینکنگ اور انویسٹمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی اتنی ییلڈ والا اسلامک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے میں اسٹیٹ بینک کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. 2 مشورے میرے ہیں. ایک تو اسٹیٹ بینک گورنر صاحب ڈاکٹر باقر صاحب آپ کے لیے کہ یہ آپ نے اتنی اچھی پروڈکٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹروڈیوس کروائی ہے, اسی طرح کی پروڈکٹ پاکستان کے اندر رہنے کے والوں کے لیے بھی اسلامک سرٹیفکیٹ ضرور انٹروڈیوس کروائیں, خصوصاً جو ہمارے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کو محفوظ انویسٹمنٹ کا کوئی چوائس نہیں ہے گورنمنٹ کی سیکورٹیز. تو اس پہ پلیز ضرور غور کیجیے گا. اور دوسرا گزارش پرائم منسٹر صاحب آپ کے لیے ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا 88,000 لوگوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں اور یہ صرف اسٹیٹ بینک کے ویبینار اور بینکوں کے ویبینار کی بدولت ہوا ہے. اگر آپ 10-15 منٹ کی قربانی کر کے ایک تقریر اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصاً کریں تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ملینز کو پہنچ پائیں گے اینڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 500 ملین ہے انشاءاللہ 5 بلین میں کنورٹ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی آگے بڑھتے ہیں. مہدی رضا صاحب ہیں یو کے سے. السلام علیکم. جی میں مہدی رضا یو کے سے بات کر رہا ہوں. میں میکینیکل انجینئر ہوں, یہاں امیزون میں کام کرتا ہوں. مجھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آن لائن پتہ چلا. جی انفارمیشن موجود تھی. میں نے ان کا کمپیریزن کرنا شروع کیا, لٹریچر دیکھا اور مجھے اچھا لگا. ڈیسائڈ کیا میں نے کہ میں بی بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولتا ہوں کیونکہ لٹریچر بہت کلیئر تھا اور بھی اسکوپ تھا فار روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو سارے چارجز وغیرہ آلریڈی کافی کلیئر تھے. اکاؤنٹ کھولنا بہت سمپل رہا. ود ان 48 آورز اکاؤنٹ کھول دیا گیا. مجھے ایک اکاؤنٹ مینیجر دی گئی جنہوں نے مجھے ہر پروسیس پہ اپڈیٹ کیا, فالو کیا میری کوئریز کو. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کیا کہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ پہ انویسٹ کروں. ہم یو کے والوں کے لیے جو آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے.
کیونکہ یہاں ہمارے بینکس 1-2% سے زیادہ نہیں دیتے، جو وہاں پہ انٹرسٹ ہمیں مل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے آئی ایم ویری ہیپی. 2 سجیشنز سر. پہلی یہ کہ آپ This half-hourly clock is brought to you by Telenor Weekly Easy Card سے پائیں more سے زیادہ entertainment پورا ہفتہ. and اس میں ٹیکس میں کوئی ریبیٹ یا کوئی انسینٹو دیا جائے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کی اکانومی کی سائیکل میں آئے. اور سیکنڈلی سر اتنی اچھی پروڈکٹ ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کو بھی اور جتنے بھی بینکس ہیں. یہاں پہ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ، پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں ایڈورٹیزمنٹ آنے چاہیے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ اور انگیج ہوں. بہت شکریہ. جی ہاں بالکل، ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا پلان بھی تیار کیا ہوا انہوں نے. عرفان مصطفیٰ صاحب ہیں متحدہ عرب امارات سے. منصور خان ہے سعودی عرب سے. جی منصور بھائی. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. رضا باقر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور مسٹر پرائم منسٹر، ہمیشہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی اہمیت کے لیے آپ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ان کے آن دا فور فرنٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آپ کے اس اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے تمام پاکستانی، انہوں نے صرف 5 ماہ کی قلیل مدت میں آر ڈی اکاؤنٹس میں آلموسٹ $500 بلین ٹرانسفر کیے. انشاءاللہ یہ مزید بڑھیں گے. میں پچھلے 12 سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں اور مختلف بینکوں کے ساتھ میں بینکنگ کر رہا تھا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں مجھے میرے جو بینک ہیں، بینک الفلاح نے خود اپروچ کیا، انہوں نے خود انیشیٹو کیا اور انہوں نے مجھے اس کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا. پہلے تو میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، لیکن جب انہوں نے پرسو کرتے ہوئے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تو صرف اکاؤنٹ کھولنے میں 15 منٹ لگے، ودن 48 آورس اکاؤنٹ کھل گیا. تو دیٹ واز اے ویری گڈ آپشن. اٹ واز اے ویری یوزر فرینڈلی پروسیجر تھا، کوئی پریشانی ہمیں اس میں نہیں. اور یہ گھر بیٹھے بینکنگ ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی تمام ایکسپرٹس کی کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا بینکس ہم گھر بیٹھے اپنے فنڈس کو مینیج کر سکیں. صرف میری ایک سجیشن ہے جو کہ اسپیشلی سعودیہ میں نے ایک پرابلم نوٹ کی ہے، جو کہ میرے باقی کولیگز ہیں یا جو کمیونٹی میں ہم بات کرتے ہیں، یہاں سے جو ریمیٹنگ بینک ہیں یا جو انٹرمیڈیری بینکس ہیں وہ اکثر پیسے ٹرانسفر کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں. وہ 1 سے 7 دن تقریباً لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار 1 دن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار اٹ ٹیکس اپ ٹو 7-8 days. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ لوکل بینکس کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ریمیٹنگ بینکس ہے سعودیہ میں ان کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا اگر سارٹ آؤٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ. عرفان مصطفیٰ لگتا ہے ان کا کنیکشن ابھی بحال نہیں ہوا. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آگے چلتے ہیں. اب مومنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے. گورنر اسٹیٹ بینک منسٹر فائنانس آپ بھی تشریف لائیے. سب سے پہلا ہے جی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، highest number of accounts opened through Roshan Digital Account UBL. اور highest amount of deposits through Roshan Digital Account Mizan Bank. اور ایک اور بھی ان کی کارکردگی رہی میزان بینک کی کہ ہائیسٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ان اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس. تو آپ ایک اور مومنٹو ریسیو کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے. اگلا مومنٹو ہے ہائیسٹ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ان کنونشنل نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اینڈ دس گوز ٹو حبیب بینک. اور
Appreciation है for special marketing efforts by Bank Al Falah. اور اب میں گزارش کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے کرکٹرز کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور بینکرز کو خاص طور پہ. اور آج اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو خاص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. میری یہ اب سے نہیں، میں کوئی 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا ہے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو بہت بڑا خسارہ تھا، ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا. تو اس کا جو بھی بینکرز سمجھتے ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر سب کو پتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو روپیہ جب گرا تقریباً 107 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی. ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کے مضبوط ہونے سے اور روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلے گئی. تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی. تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. تو اس سے ہم نے شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فارن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ، خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے نے گر ہی جانا ہے تو وہ ڈالر میں رکھتے ہیں. تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، اور میں خاص طور پہ کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپرومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر. اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برِ صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے آج. جدھر ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں. آج فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں
टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसके अंदर एक कॉन्शियसली गवर्नमेंट ने कोशिश की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, रुपए को स्टेबल रखने की, और रुपए को स्टेबल रखने में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने, मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए आपको रज़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि मैं आते साथ ही पहले दिन से शुरू हुआ था कि किसी तरह पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप करो, लेकिन वो हम नए आए थे, इतनी और चीज़ें थी, और सही माने में जब हमने वो मार्केट भी नहीं किया जब हमने शुरू किया ये। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। और रज़ा आपको ये जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपनी बड़ी, सब ने छोटी छोटी बातें की, लेकिन हर ने कोई ना कोई तजवीज़ दी आपको, और ये आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है इनके साथ, क्योंकि ये हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और इनकी जो भी छोटी छोटी रुकावटें हों आपके पास सेल होना चाहिए स्टेट बैंक पे, जिसकी सिर्फ इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि इनके हर मसला इनका हल हो। और ये जो छोटी छोटी आपको तजवीज़ें देते हैं, इससे जितना आप सहूलत पैदा करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे वर्कर्स हैं जिनके जो चाहते हैं आसानी से अपना पैसा या पाकिस्तानी बैंक्स में रिमिट कर सके इस फैसिलिटी के ज़रिए, इनके लिए जितनी आप आसानी पैदा करेंगे उतनी तेज़ी से ये हमारे ये जो अमाउंट्स बढ़ेंगे। तो 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं, 88,000, और गालिबान 90 मुल्कों में, 97 मुल्कों में। तो अगर इसी रेट पे अगर हम चलते गए तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी स्टेबिलिटी अपनी, क्योंकि हमने कर्जे, एक तो बोझ इतना कर्जों का पड़ा हुआ है, हमारी हुकूमत ने अब तक, हफीज़ ये मुझे करेक्ट कर दें, कि हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए। मैं फॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम 20 अरब डॉलर ढाई सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्जों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्जे के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर। और उसके अलावा कोरोना का चैलेंज अलग, जो कोरोना से डेवस्टेशन हुई है दुनिया के अंदर। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो 10% गिरी है, 10% माइनस में गई है। इंग्लैंड के अंदर उनको 300 साल में सबसे ज्यादा बड़ी रिसेशन आज 300 साल के बाद इतनी बड़ी रिसेशन आई है। और हम वो अल्लाह का खास करम है हमारे मुल्क में कि इसके बावजूद कि इतने चैलेंजेस थे, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जा रही है। और ये जो आज की फंक्शन है, मैं फिर से आपको स्ट्रेस करता हूँ कि ये इसके ऊपर अब आपको नई नई चीज़ें सोचनी है, किस तरह आपने अट्रैक्ट करना है। एक तो हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जितनी भी एक प्लान किस्म की फोकस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, उतनी तेज़ी से या आपके अकाउंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है इसका। अभी ये मैं देख रहा था, ज़्यादातर तो लोगों ने सोशल मीडिया से पिक किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं पिक किया। तो आपको एक बड़ी इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैंपेन करनी पड़ेगी। और मैं आखिर में अपने बैंक्स को एक तो इसके लिए जो उनकी अभी तक जो अभी अवार्ड्स भी दिए हैं बैंक्स को, एक तो उनको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बड़ी बात है कि हमारे बैंक्स ने जो हमारी अब विजन है इस मुल्क की ग्रोथ रेट के ऊपर, और ये जो फ्यूचर डायरेक्शन है जिस तरफ हम जा रहे हैं, उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये भी देख रहा था कि बैंक के रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी देख रहा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये प्रॉफिट्स आप इस्तेमाल करेंगे इस इकॉनमी का ग्रो करने के लिए। ये इकॉनमी जितनी ग्रो करेगी उतनी बैंक्स का भी फ़ायदा है।
تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اب تو ہے، پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے. اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے. اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا. تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا. جتنے بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے ملک کو فائدہ ہے. دوسرا 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1 جو ہماری نیاب پاکستان ہاؤسنگ ہے. ہمارا یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مورگیج فائنینسنگ کی. اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ ہمارا ایک پرابلم تھا فور کلوجر لاز کا کہ لوگ بینکس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ اپنے ریٹریو کیسے کریں گے پیسے. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کیونکہ بینکس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دینا ہوتا ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں میں پھر سے آپ سے اس کی تاکید کروں گا کہ آپ نے پوری طرح اس کے اندر شرکت کرنی ہے کیونکہ یہ ایک ہی چیز جو پاکستان کی گروتھ ریٹ اٹھا سکتی ہے کہ اگر ہماری یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور اسپیشلی افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر ایک دفعہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو گئی اور بینکس نے پوری طرح اس کے اندر محنت سے وہی جو ہرڈلز آتے ہیں. ایک چھوٹا آدمی جب بینک میں جاتا ہے تو اس کو جب قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو جتنا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. یہ ایک اتنی بڑا انیشیٹو ہے کہ ساری پاکستانی کی اکانومی کو بھی اٹھا دے گا. اور جو ایک ہر انسان کی خواب ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو اور یہاں کسی کے پاس بڑے چند لوگوں کے پاس ہے کیش دے کے تو گھر خرید سکتے ہیں. تو جو عام آدمی ہے جو تنخواہ دار ہے جو مزدور ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہاؤسنگ کے اندر اگر بینک صحیح معنی میں اس میں کام کرے. اور میں دیکھ رہا ہوں میزان بینک کی میں دیکھ رہا تھا کنٹریبیوشن آپ کی وہ زیادہ تھی افورڈیبل ہاؤسنگ میں. اور دوسرا اسمال اور میڈیم انڈسٹری. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اور گروتھ ریٹ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. اور دونوں افیکٹ کرتی ہیں نچلے طبقے کو جس کے لیے آج تک ہماری گورنمنٹس نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. ایلیٹسٹ ایک ایلیٹ کیپچر ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ساری فیسلٹیز باقی جو نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ڈیوائڈ تھی ساری. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. تو اس لیے میں بینکس کو خاص طور پہ ان 2 ایریاز کے اندر یہ تو ہے ہی روشن ڈیجیٹل بٹ اس کے علاوہ بھی ان 2 ایریاز میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور افورڈیبل ہاؤسنگ میں چاہوں گا پوری طرح کیونکہ ابھی تک بینکس نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان کا ایک کروشل ٹائم ہے ہسٹری میں کہ اگر ہم جس طرف اب ہم اپنا جو رخ چینج کر لیا صحیح ڈائریکشن پہ لگ گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس ملک کو اس کے پوٹینشیل پہ لے کے جائے گا جو اب تک ہم نہیں پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے